شیئن پوری توجہ چاہوں گا تاکہ آج کی تمہید مکمل ہو جائے۔ ما من شیئن الا ولہ حد ینتہی الیہ الا الذکر۔ کائنات میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد ہے، کوئی نہ کوئی لمٹ ہے، سوائے اللہ کے ذکر کی۔ پوری توجہ چاہوں، اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں، لیکن پھر بھی میں اور آپ اگر تصور کرنا چاہیں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ایک تو کوئی حد اس لیے نہیں ہے، اللہ نے جتنی چیزوں کو خلق کیا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات میں ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو وہ تسبیح سمجھ میں نہیں آتی۔ حمد الہی، تسبیح الہی جاری ہے، ذکر جاری ہے، ہم لوگ گر نہیں سکتے، ہمارے اعتبار سے کوئی حد نہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں تو محدود ہے، مخلوقات محدود، تو یہ ذکر، یہ ثنا، سب کچھ محدود۔ دوسری جانب پوری توجہ چاہوں گا، چہلم کے دن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی سماعتوں کی نظر یہ جملے کر رہا ہوں۔ کائنات میں کوئی بھی ذکر کرے، ایک حد اس کے ذکر کے لیے ہے، اور وہ ہے موت کی سرحد۔ موت جب آتی ہے، انسان کے لبوں کی جنبش رک جاتی ہے، سانسیں ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ذکر کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ واحد ذاکر خدا حسین ابن علی ہے، سر تن سے جدا ہو گیا، لیکن نو کے نیزہ پہ اللہ کا ذکر جاری ہے۔ پوری کائنات میں ایسا ذاکر نہیں ملے گا۔ گردن کٹ چکی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت ہو رہی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین تلاوت ہو رہی ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ تلاوت ہو رہی ہے۔ ذاکر حسین ممبر پر آتا ہے، پہلی آیت جو پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری آیت مصائب کے بعد جو پڑھتا ہے یا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین یا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ابتداء مجلس بھی حسین کی تلاوت سے، انتہاء مجلس بھی حسین کی تلاوت۔ اس ذکر کو جب حسین ابن علی نے اس معراج پر جا کر کیا، جس معراج پہ کسی نے نہیں کیا، تو وہ رب جس نے وعدہ کیا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، جیسا ذکر حسین نے کیا کسی نے نہیں کیا، تو اللہ نے بھی پوری کائنات سے جیسا ذکر حسین کا کرایا کسی کا نہیں کرایا۔ جملے سنیے گا، اس کے بعد مجھے آپ کی داد یا آپ کی سماعت کو میں چاہوں گا، پہلے جملہ مکمل ہونے دیجئے۔ تاریخ میں 17 مرتبہ روضہ حسین کو ڈھایا گیا، 3 مرتبہ متوکل ملعون نے ڈھایا، لیکن ان تقیوں کو، ان ظالموں کو، ان بدماشوں کو نہیں پتا تھا حسین کا روضہ ان عاشقوں کے دل میں بنا ہوا ہے۔ تم کتنی قبریں ڈھاؤ گے؟ آج کروڑوں لوگ کربلا کا رخ کر رہے ہیں، لبیک یا حسین کی چاروں طرف سے صدا بلند۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ ساری کائنات جا رہی ہے حسین ابن علی کے روزے کی طرف۔ 50 کلومیٹر، شاید 60 کلومیٹر، اس سے زیادہ تو کربلا شہر کا رقبہ بھی نہیں ہے۔ چھوٹا سا شہر، کیا اس شہر میں دنیا کا کوئی بڑا اقتصادی مرکز ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی بڑا فوجی مرکز ہے؟ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا کوئی دفتر ہے؟ نہیں ہے۔ کسی اور دنیا کی بڑی تنظیم کا کوئی دفتر ہے؟ نہیں ہے۔ یہاں بڑے مالی معاملات طے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ دنیا کے کسی بڑے ملک کا یا کسی بڑی امت کا کوئی آفس، کوئی دفتر، کوئی کارخانہ کچھ تو ہو، کچھ نہیں۔ یہاں پر ایک ولی اللہ دفن ہے جس کے لیے عاشقوں کے دل تڑپتے ہیں، اور وہ حسین حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ سب کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ کس لیے کربلا جا رہے ہو؟ جواب اس آیت میں ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ حسین ابن علی نے جیسے اللہ کو یاد کیا، کسی نے یاد نہیں کیا۔ آج ساری کائنات بے لوث، پیسہ بے دریغ بہا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ خدا کی قسم
واللہ العلی العظیم یہ جملہ کہہ رہا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا۔ اگر بتا دیا جائے نا زائروں کو کہ حسین کی مشی میں کوئی اجر نہیں، حسین پر رونے میں کوئی ثواب نہیں، لوگ ثواب کے لیے نہیں روتے، دل تڑپتا ہے اس لیے روتے، دل زیارت حسین کے لیے تڑپتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اپنی عظمت کو سمجھیے گا، جس حسین ابن علی کا ذکر اللہ کروانا چاہ رہا ہے، میں اور آپ اس رستے میں شامل ہو جائیں، اس راہ میں اپنے قدم اٹھائیں جو مشیت الہی کا تقاضا ہے۔ ہر بندہ حسین حسین کرے۔ بھائی کیوں ہر بندہ حسین حسین کرے؟ جیسی قربانی حسین نے دی ویسے کسی نے نہیں، جو ایثار کا جذبہ حسین ابن علی نے دکھایا کسی نے نہیں دکھایا۔ بھائی آپ حسین حسین زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم رسول کے پیروکار ہیں، رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ جتنا حسین حسین رسول نے کیا کسی نے نہیں کیا۔ ابتداء امر، پیدائش سے لے کر جب تک شہادت رسول نہ ہو گئی، حسین ابن علی کی پیدائش ولادت مبارک اور شہادت رسول چند تو سال ہیں، زیادہ عرصہ بھی نہیں، 7-8 سال کا عرصہ، اس میں مسلسل حسین حسین، رستے میں حسین، منبر پہ حسین، حتیٰ کہ نماز میں حسین، احترام حسین وہاں، تکبیر کہی جا رہی ہے، حسین ابن علی عروۃ الوثقیٰ کی شروع میں یہ روایت موجود ہے، مستحب قرار دیا 7 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، 7 تکبیریں نماز سے پہلے مستحب ہے، اللہ اکبر۔ یہ 7 تکبیریں کیوں مستحب ہے؟ لکھا اس لیے کہ حسین چھوٹے تھے، رسول تکبیر ادا کروا رہے تھے حسین سے۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، سمجھیے گا۔ آج چہلم کا دن، آج نہ پڑھوں تو کب پڑھوں؟ کہا بیٹے کہو اللہ اکبر، حسین نے نہیں کہا، چھوٹا شہزادہ ہے، معصوم ہے۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہنا چاہا لیکن رک گئے۔ تیسری مرتبہ اسی طرح 7 مرتبہ رسول نے اللہ اکبر کہا، 7ویں مرتبہ میں حسین نے کہا اللہ اکبر۔ تو 7 تکبیریں اس لیے مستحب ہوئی کیونکہ حسین روکا رہا ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ۔ ہر عمل میں جا کر دیکھیے روایات کو، آپ کو ذات حسین نظر آئے گی۔ شب عید فطر حسین ابن علی کی زیارت مستحب ہے، عید فطر کے دن حسین ابن علی کی زیارت مستحب ہے، عید قربان کی رات حسین ابن علی کی زیارت مستحب ہے، عید قربان کے دن حسین ابن علی کی زیارت مستحب ہے، عرفہ کی رات حسین کی زیارت مستحب ہے، عرفہ کے دن حسین کی زیارت مستحب ہے، 15 شعبان کی رات حسین کی زیارت مستحب ہے، 15 شعبان کے دن حسین کی زیارت مستحب ہے، 19 ماہ رمضان کی رات شب قدر حسین کی زیارت مستحب ہے، 19 کے دن حسین کی زیارت مستحب ہے، 21 کی رات حسین کی زیارت مستحب ہے، 21 کے دن حسین کی زیارت مستحب، 23 کی رات حسین کی زیارت مستحب، 23 کا دن حسین کی زیارت مستحب۔ سارے مقدس زمانے زیارت حسین، امیر المومنین کے حرم میں گئے حسین کی زیارت مستحب، بقی میں گئے حسین کی زیارت مستحب، روضہ رسول میں گئے حسین کی زیارت مستحب، کاظمین گئے حسین کی زیارت مستحب، سامرہ گئے حسین کی زیارت مستحب۔ کوئی ایسا زمانہ نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جو مقدس ہو اور حسین کا نام وہاں نہ ہو۔ یہ میں نے کوئی خطابت تو نہیں کی آپ کے سامنے، تو مفاتیح الجنان کے میں نے ورق پلٹے ہیں خالی، جا کر دیکھیے۔ اگر نہ ہو بتائیے گا کہ جی آپ نے یہ ایکسٹرا خطابت نے بتا دیتی۔ ہر دن، ہر رات، ہر جگہ زیارت حسین مستحب ہے۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کو پسند ہے کہ حسین کا ذکر جاری رہے۔ حدیث معصوم ہے، میرا جملہ نہیں ہے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو رکھ دیتا ہے۔